بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض صدق الله مولانا العظيم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے کہ انہوں نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. اس جگت میں، دنیا میں اللہ نے ہم کو وجود عطا فرمایا. وجود کا مطلب اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس دنیا میں. اگر پیدا نہ کرتے تو کسی کی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہو جاوے. یہ پیدا کرنا، اس جگت میں وجود دینا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ بہت بڑی نعمت ایمان ہے کہ اس نے ہم کو ایمان والا بنایا. ایک مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرے. اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ مسلمان ہونے کا تقاضا ہے کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم سے کرو، اللہ کی مرضی سے کرو، اور پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کرو. جس مسلمان نے یہ کیا وہ کامیاب ہے، ہر جگہ وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی. قرآن حدیث میں جو ہم کو پاکیزہ تعلیم دی گئی، وہ زندگی کے ہر شعبے میں تعلیم دی گئی ہم کو. یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام مسجد میں کیسے رہنا، نماز کیسے پڑھنا، وہ بھی سکھاتا ہے،
تو اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا، مال کیسے کمانا، دولت کیسے کمانا، دولت کیسے خرچ کرنا، یہ بھی اسلام سکھاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے دولت کماوے، جیسے چاہے دولت خرچ کرے، اس میں آزاد نہیں ہیں۔ بہت اچھی طرح یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم مسلمان آزاد نہیں ہیں کہ جیسے چاہے دولت کماوے، جیسے چاہے دولت کو خرچ کرے۔ ہم پابند ہیں کہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق دولت کمانی ہے اور اللہ رسول کے حکم کے مطابق دولت خرچ کرنی ہے، پابند ہے ہم۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن 5 سوال کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ ہمارے قدم، دونوں پیر فٹ ہو جائیں گے، دونوں قدم فٹ ہو جائیں گے، ہٹ نہیں سکیں گے۔ 5 سوالوں کے جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں دینے پڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے 5 سوال کا جواب دیے بغیر۔ پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں گزاری بتاؤ، کہاں زندگی لگا دی، عمر کہاں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لگائی، عمر کا ایک حصہ بچپن ہے، دوسرا جوانی ہے، تیسرا بڑھاپا ہے۔ عمر میں جوانی آ جاتی ہے، پھر بھی اللہ الگ سے اسپیشل سوال کریں گے جوانی کے بارے میں کہ جوانی کہاں لگائی، کہاں بتائی جوانی بتاؤ۔ اور آگے سنو، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ مال دولت کہاں سے کیسے کماتے تھے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، صحیح طریقے سے، دھوکہ بناوٹ کر کے کیسے مال کماتے تھے۔ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال خرچ کہاں کرتے تھے۔ یہ سوال ہے، حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن جواب دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ مسلمان دولت کمانے میں بھی فری نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، اور دولت خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ دین کی بات تم جانتے تھے، اس پر عمل کتنا کرتے تھے۔ یہ 5 سوال کا جواب قیامت کے دن ہر ایمان والے کو اللہ کے سامنے دینا ہے۔ دینی بھائیوں، کماؤ، حلال کماؤ۔ اسلام نے حلال کمانے کی ترغیب دی، فضیلت بتلائی، لیکن ہماری کمائی میں حرام نہ آوے، دھوکے سے کمائی نہ آوے۔ کتنی سخت بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہماری اسلامی جماعت میں ہے ہی نہیں۔ آقا نے فرمایا، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دیتا ہے کمائی میں، دوسری چیزوں میں، وہ ہماری مسلمانوں کی جماعت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنی سخت بات فرمائی۔ مسلمانوں، آج ہم نے کمال یہ سمجھا کہ جو دھوکہ دے کر بناوٹ کر کے دولت کماوے، اس کو ہم نے کمال سمجھا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہو گیا، ہماری مینٹیلیٹی کتنی سڑ چکی ہے کہ جو لوگ دھوکہ دے کر بناوٹ کر کے غلط طریقے سے کماوے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا ماہر ایکسپرٹ ہے کمانے کے اندر۔ اور پیارے نبی جی نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں ہے ہی نہیں۔ سوچو ذرا، کمائی بہت اچھی چیز ہے،
حضور نے ترغیب دی، فضیلت بتائی، کماؤ، بیکار مت بیٹھے رہو، لیکن حرام سے بچو، دھوکے سے بچو، بناوٹ سے بچو، غلط دھندوں سے بچو۔ اور اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ صحیح جگہ کے اوپر مال دولت کو خرچ کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے، صحیح جگہ خرچ کرنا۔ آج کیا ہو گیا؟ دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچے ہو رہے ہیں، جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بیچارے قرضوں میں چلے جاتے ہیں۔ بیچارے تو کیا کہے، بعض لوگ جان بوجھ کے قرضے کرتے ہیں، شاندار دعوتوں کے لیے، شاندار بنگلوں کے لیے قرض کرتے ہیں۔ سنو، بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ ایک زمانے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی کا انتقال ہوتا اور اس پر قرض ہوتا تو اللہ کے نبی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ بخاری شریف میں، قرآن کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ جنازہ لایا جاتا، حضور پوچھتے کہ ان کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ تو کہا ہاں قرضہ ہے۔ کہا میں نہیں نماز پڑھوں گا، تم پڑھ لو۔ حضور منع کر دیتے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی نے جواب داری لی، حضور یہ ہمارے مرحوم بھائی پر قرضہ ہے، میں جواب داری لیتا ہوں، میں چکا دوں گا، تو حضور آگے جا کے جنازے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور آج تو ہم بھی دڑک قرض کرتے ہیں فضول کاموں میں، ضرورت نہیں ایسے کاموں میں۔ بھائی ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں جتنی بڑی چادر اتنے پیر لمبے کرو، ورنہ ٹھنڈی لگے گی، پیر کو لکوا نعوذ باللہ ہو جائے گا۔ جتنی حلال کمائے ہیں، جتنے پیسے ہیں، اس قدر زندگی گزارو۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی بھپکے دار زندگی گزارنا یہ انسان کی عقل مندی نہیں ہے، وہ بے وقوف انسان ہے۔ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں، بڑی بات ہے، دھیان سے سنو، امت کی 4 چیزوں میں سادگی آ جاوے، 4 چیزوں میں، تو امت کا مالی نظام صحیح ہو جاوے۔ 4 چیزوں میں امت میں سادگی آ جاوے تو امت کو مال دولت کی لائن سے کوئی تکلیف ہی نہیں رہے۔ کا پہلی بات تقریبات۔ تقریبات کا مطلب ہوتا ہے پرسنگ، جس کو ہم گجراتی میں کہتے ہیں پرسنگ آیا۔ ان کی یہاں منگنی کا پرسنگ آیا، نکاح کا پرسنگ آیا، بدائی گیری کا پرسنگ آیا۔ پرسنگ کو اردو میں تقریبات کہتے ہیں۔ کا تقریبات کے اندر پرسنگوں میں سادگی لاؤ۔ آج تو مہندیاں لاکھوں کی ہونے لگی، مہندی کا پروگرام، اور جیسا مہندی کا کلر ایسا منڈپ، ایسے کپڑے، یہ کہاں سے لائے؟ یہ غلط چیز ہے، یہ رسم ہے، رواج ہے، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مہندی کے پرسنگ اور پروگرام اسلام میں اس کا کوئی مقام نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مقام نہیں۔ ایک غلط چیز ہمارے معاشرے میں لوگوں نے گھسا دیا ہے۔ مٹاؤ اس کو، ختم کرو اس کو، بند کرو اس کو۔ پرسنگ، تقریبات، پھر منگنیوں کے اندر کیسے کیسے خرچے، منگنیوں میں لاکھوں روپے کے خرچے، یہ بھی ایک رسم ہے، رواج ہے۔ اسلام میں منگنیوں کے خرچ کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ غلط رسم گھسی ہوئی ہے ہمارے اندر، ختم کرو اس کو۔ نکاح بھی کیسے ہو؟ مہر ہو، مہر۔ ابھی میں آ رہا تھا، سینٹرل امریکہ سے ایک ہمارے دوست آئے ہیں، پیر کو ان کو نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا مدرسے میں آ جانا، نکاح پڑھا دوں گا، خوشی خوشی۔ مجھے پوچھ رہے کہ ابھی انڈیا میں مہر فاطمی کتنی چل رہی ہے؟ میں نے کہا دیکھو بہت خوشی ہوئی کہ جو چیز رکھنی چاہیے وہ رکھو۔ مہر فاطمی، لوگوں کو ہم کہے مہر فاطمی رکھو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور شادی میں کھلانے میں لاکھوں روپے کا خرچ کرتے ہیں۔ سنت چیز مہر فاطمی وہ کوئی لاتا ہی نہیں زندگیوں میں، اور دوسری فالتو چیزوں میں خرچ کرتے ہیں۔
مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امپورٹنٹ چیز مہر ہوتی تھی۔ یہ کھلانا پلانا، بھپکے دار شادیاں کرنا، منڈپوں میں مجمع جمع کرنا، یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ امت میں ایک رسم گھسی ہوئی ہے، ولیمہ کرو، سنت ہے، لیکن وہ سنت کی بھی لمٹ ہے۔ تو اسلام کے اندر پہلی چیز تقریبات، پرسنگ، کہ سادگی والی نکاح منگنی یہ سب چیزیں ہو، اور دوسری چیز تعمیرات، مکان بناؤ ضرورت کے مطابق، اچھے سے اچھا، راحت والا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے مکان مت بناؤ۔ آج امت راحت نہیں دیکھتی، شو دیکھتی ہے، شو، راحت، آرام، اطمینان، یہ ہے اصل چیز مکان میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضائل اعمال میں بھی حدیث حضرت نے نقل کی ہے، تعلیم سنتا کون ہے؟ فضائل اعمال میں بھی روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، ایک صحابی کے گھر کا گنبد جیسا دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ بتایا فلاں صحابی کا۔ پھر وہ مجلس میں آئے تو حضور ذرا ناراضگی کے انداز میں، وہ صحابی دوسروں کو پوچھنے لگے میں نے کیا بھول کی؟ تو دوسروں نے کہا کچھ سمجھ میں تو نہیں آتا، ایک دن تمہارا گھر دیکھ کر کے ایسا پوچھا تھا یہ کس کا گھر ہے۔ وہ صحابی نے گھر جا کے توڑ دیا۔ اور صحابہ کیسے تھے؟ انہوں نے آ کے حضور کو بتایا بھی نہیں کہ حضور میں نے توڑ ڈالا، وہ تو چند دن بعد حضور ادھر تشریف لے گئے، کہا اچھا وہ مکان، تو کہا وہ توڑ دیا انہوں نے۔ یہ ہے تعمیرات، سادگی اس کے اندر، اور جو ہے ملبوسات اور مطعومات، کھانا پینا اور کپڑے۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھاؤ پیو پہنو اوڑو، لیکن اس کے اندر جو ہے فضول خرچی مت کرو۔ قرآن میں فرمایا صاف لفظوں میں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اڑاؤ مت۔ دوسری جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اڑانے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اس لیے ایمان والے بھائیوں، کمانے کے راستے بھی حلال اور خرچ کے راستے بھی صحیح، یہ امت کا مال کا نظام صحیح کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور قیامت کے دن جواب دینا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ مسلمان اس میں آزاد نہیں ہے، ہر مومن یہ بات سمجھ لے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور امت کو اسراف تبذیر سے بچنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔